السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک کے سیریز کے اس ویڈیو میں میں آپ سے روزے کی اہمیت کے سلسلے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم يقض صیام الدہر وان صام۔ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ چھوڑتا ہے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، چھوڑنے کا کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو اس کا وہ روزہ مکمل نہیں ہوگا، اس کی قضا نہیں کر سکتا ہے۔ بہت ہی اہم روزہ رمضان کا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو ہم اور آپ جانیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہ رمضان کا مہینہ جب داخل ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ مہینہ جو تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے درمیان چل رہا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا کل محروم، اور اس کے خیر سے محروم لوگ ہی محروم ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سے رمضان کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یا اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس شخص کے لیے۔ جبریل امین نے بد دعا کی تھی کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے۔ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ ہے یہ، اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی تھی۔ یہ امام حاکم کی روایت ہے اور صحیح سند سے مروی ہے۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کی اہمیت کو سمجھیں، اور رمضان کی اہمیت کو جانتے ہوئے رمضان کے ایام کو، دن اور رات کو گزارنے والے بنیں۔ رمضان کی بات جہاں آتی ہے وہ نیت کی بات آتی ہے۔ لوگوں نے اشتہاروں میں، کیلنڈروں میں روزے کی نیت گڑھ کر کے بنا دی ہے۔ نویت ان اصوم غدا من شہر رمضان، یہ سب لوگوں کی اپنی، یا نویت بصوم غد من شہر رمضان، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ نیت ہماری ہونی چاہیے دل میں کہ ہم کل رمضان کے روزہ رکھنا ہے، ہم سحری کھانے جا رہے ہیں، ظاہر اور روزہ کی نیت ہے۔ تو اس کے لیے یہ الفاظ کے ذریعے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن نیت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سحری کی بات آئی ابھی کہ نیت، جب ہم سحری کھانے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ نیت ہے روزے کی، تبھی سحری کھانے جا رہے ہیں۔ سحری بڑی بابرکت چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ اور سحری کا وقت ظاہر ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے۔ فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب سحری کھانا بند ہوگا۔ میں ہو سکتا ہے کہ ٹائمنگ آپ لوگوں کو بھیجوں، آپ لوگوں کو شیئر کروں، جو گوپال گنج کی ٹائمنگ ہے سحری اور افطار کی، وہ آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگوں نے سحری کھائی، ثم قمنا الی الصلاۃ، اور پھر فجر کی نماز کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے۔ قلت کم کان قدر ما بینہما، کہ پوچھا کہ سحری کھانے میں اور فجر کی نماز کے درمیان کیا وقفہ تھا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ، یا زید بن ثابت کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ قال 50 آیہ، 50 آیتوں کی قرأت کرنے کے برابر یہ وقفہ تھا بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی نماز۔ اسی طرح سے مسئلہ افطار کا آتا ہے۔ افطار کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اہم حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک خیر میں رہیں گے، بھلائی میں رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی میں رہیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے، یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات یہاں سے آئے اور دن چلا جائے، رات جیسے ہی سورج غروب ہو اور رات شروع ہو جائے اور دن چلا جائے سورج غروب ہونے کے بعد، وغربت الشمس، سورج غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو اس وقت صائم کو، روزے دار کو افطار کر لینا چاہیے۔ پھر احتیاطی طور پر کہ 5 منٹ رک جائیں تو کیا حرج ہے، دن بھر بھوکے رہے تو کیا حرج ہے، اس وقت دن بھر بھوکے رہے تو نہیں، اور اس وقت 2 منٹ کے انتظار کر لینے میں کیا جاتا ہے، یہ سب قطعاً گنجائش نہیں۔ آج کل تو الیکٹرانک اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سارے ٹائم ٹیبل پورے سال کا نیٹ پر موجود ہے، ہر جگہ کا، ہر شہر کا، ہر علاقے کا۔ آپ اس کو دیکھ کر کے، جیسے آپ دیکھیں کہ سن رائز کیا ہے یا سن سیٹ کا ٹائمنگ کیا ہے، سن رائز تو خیر صبح کے وقت ہو گیا، سن سیٹ، سورج کب غروب ہوتا ہے اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، افطار کر لیں۔ نہ تو مؤذن کی اذان کا انتظار کرنا ہے اور نہ ہی احتیاطی ٹائم کا انتظار کرنا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے متعلق کچھ اور باتیں میں آپ کے سامنے اور بیان کروں گا۔ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، چاند آپ لوگ ضرور دیکھیں اور چاند ہونے کا انفارمیشن بھی دیں اگر ممکن ہو۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ رمضان کی برکتوں سے وہ بھی محروم نہ رہیں۔ رب العالمین ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔